فضیلت الشیخ استاذ العلماء شیخ الحدیث مفتی استاذی المکرم حضرت مولانا شیخ مبشر احمد ربانی صاحب آف لاہور آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ فضیلت الشیخ مفتی محمد مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے ساتھ آج آپ کی کلمہ طیبہ کے نام پر یہ کانفرنس جو منعقد کی گئی ہے خالص دعوتی تعلیمی اور تربیتی کانفرنس ہے، جس کا مقصد دین اسلام کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ کانفرنس کا عنوان کلمہ طیبہ رکھا گیا ہے۔ میں اپنے وقت میں انشاءاللہ الرحمن کلمہ طیبہ کے حوالے سے ہی کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ اس کلمہ کے دو بنیادی حصے ہیں۔ پہلا حصہ اللہ رب العالمین کی الوہیت پر مبنی ہے اور اللہ کے سوا کی الوہیت کی نفی کی گئی ہے، اور دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مبنی ہے۔ توحید اور رسالت یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی صحیحین میں بڑی معروف حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔
شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ۔ پہلی اساس اور بنیاد اللہ تعالیٰ کے بارے میں گواہی دینا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر ہمت اور طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 اسلام کی بنیادیں ہیں، رکن ہیں۔ تو پہلا رکن اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مبنی ہے۔ تو کلمہ طیبہ میں مختصر طور پر اس کو پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہر نبی اور رسول نے پیش کی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء میں سے 17ویں پارے کی آیت نمبر 25 تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک نے اس میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس کی طرف وحی کی ہے۔ کیا ہم وحی کرتے تھے؟ انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، فاعبدون، پس تم میری عبادت کرو۔ جس ماحول میں قرآن پاک نازل ہوا تھا، کفار اور مشرکین کا دور، وہ لوگ اللہ کی ذات کے منکر نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے۔ موبائل بند کر دیں یا سائلنٹ کر لیں، باقی بھائی بھی ایک دفعہ اپنے اپنے موبائل چیک کر لو، درس کے دوران بدمزگی پیدا ہوتی ہے۔ یا بالکل سائلنٹ کر دیں یا بند کر دیں۔ میں یہ بات کہنا بھول گیا تھا کہ استاد محترم انشاءاللہ درس کے بعد سوال و جواب کا انشاءاللہ اہتمام کیا گیا ہے، تو جو ساتھی استاد جی سے کوئی بھی کسی طرح کا شرعی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے سوال لکھ رکھیں، انشاءاللہ درس کے بعد سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی۔ لکھ کر بھیجتے جائیں بھائی۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ، اس کی دعوت ہر نبی اور رسول نے پیش کی۔ تو قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی رسول ہم نے بھیجا ہے ہم نے اس کی طرف وحی کی ہے کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تم میری عبادت کرو۔ تو جس ماحول میں قرآن پاک اتارا گیا تھا، عرب کے کفار اور مشرکین اللہ کی ذات کے منکر نہیں تھے، بلکہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، آسمان اور زمین کو مسخر کرنے والا، سورج چاند بنانے والا، آسمان سے بارش برسا کر بنجر زمین کو آباد کرنے والا، اور پوری کائنات کا مدبر الامور، وہ مشرکین اور کافر بھی اللہ کو مانتے تھے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک میں سورہ یونس کے اندر بھی، آراف میں بھی اور کئی ایک صورتوں میں اللہ رب العالمین نے ان کا یہ نقطہ نظر ذکر فرمایا ہے۔
اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ آپ دیکھیں، آپ لوگوں کو اللہ پاک نے موقع فراہم کیا تو اپنی عبادت قائم کرنے کے لیے آپ نے یہ مسجد بنائی۔ اب جس بھی شخص نے مسجد بنانے میں حصہ لیا ہے تو اس نے اللہ کی رضا کی خاطر اور اس گھر میں بندگی کرنے کی خاطر اس گھر میں حصہ لیا، ثواب سمجھ کر اس کو بنایا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی یہ ہے، آپ جہاں گئے ہیں آپ نے ڈیرا لگایا اور عبادت کے لیے مسجد بنائی۔ مکہ میں تھے تو آپ حرم میں نماز پڑھتے تھے، مہاجر ہو کر گئے، مدینہ کی طرف سفر کیا تو قباء میں جب پہنچے اور کچھ دن رہے تو قباء میں مسجد بنائی، وہاں سے نکل کر پھر مدینہ پہنچے، مدینہ میں مسجد نبوی بنائی۔ صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ کار تھا۔ امام عبد الرحمن بن عمر الاوزاعی رحمہ اللہ سے امام بہقی نے شعب الایمان میں، امام بغوی نے شرح السنہ میں، امام ابن عبد البر نے موطا کی شرح التمہید میں یہ روایت درج کی ہے کہ امام اوزاعی بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ 5 چیزوں کا بڑا خیال کرتے تھے، جس پر اصحاب محمد تھے 5 چیزیں بیان کی انہوں نے، جن میں سے ایک چیز تھی عمارت المسجد، مسجد آباد کرنا۔ جہاں جاتے تھے مسجد بناتے بھی تھے، اس کو آباد بھی کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد بنانے کی فضیلت بیان کی، بخاری سے لے کر نیچے بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہے، عام حدیث ہے۔ رمضان المبارک میں جتنے بھی ہمارے سفیر آتے ہیں ان کی زبانوں پر تو ہوتی ہے، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے ایک مسجد بنائے گا اللہ اس کے بدلے میں جنت میں اس کو گھر بنا کر دے گا۔ اور ایک حدیث ابن ماجہ کی ہے کہ جو پرندہ ہے نا، اس کے گھونسلے جتنی بھی کسی نے مسجد بنا ڈالی اللہ اس کے بدلے میں بھی جنت میں گھر دے گا۔ حالانکہ پرندے کے گھونسلے جتنی تو مسجد نہیں ہوتی نا، بتانا مقصد یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بھی عبادت گاہ بنا ڈالی جہاں چند لوگ نماز پڑھ سکیں تو اللہ تبارک و تعالی انعام کی صورت میں جنت میں گھر عطا کر دیتا ہے۔ اور دنیا میں جتنی مسجدیں موجود ہیں سب مسجدوں سے زیادہ فضیلت والی مسجد مسجد حرام ہے، جسے ہم بیت اللہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں ایک نماز پڑھیں تو ایک کا ثواب، وہی نماز کعبے میں نصیب ہو جائے تو 1,00,000 نماز کا ثواب۔ کتنی برکت والی وہ جگہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو جاہلیت کا زمانہ تھا، دور جاہلیت میں ایک دفعہ سیلاب آ گیا اور کعبے کی عمارت منہدم ہو گئی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کعبے کی جگہ جو مطاف والی ہے نا، وہ باہر والی جگہ سے گہرائی اور نشیب میں ہے۔ باہر سے جب ہم جاتے ہیں مین دروازے داخل ہوتے چلتے چلتے آگے سیڑھیاں آ جاتی ہیں، سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں پھر مطاف ہے، اور اس مطاف میں کعبے کا کمرہ بنا ہوا ہے۔ تو اس دور میں سائڈوں پر پہاڑ تھے، درمیان میں یہ کمرہ بنایا ہوا تھا کعبے کا۔ تو بارش برستی تھی تو وہ ڈھلان کی طرف نچلی طرف پانی کعبے میں اکٹھا ہو جاتا تھا، تو بہت بارش ہوئی تو کعبے کی عمارت گر گئی۔ اس کا ذکر صحیح بخاری میں بنیان کعبہ کے باب میں بھی امام بخاری لائے۔ اب مشرکین عرب جو تھے انہوں نے کعبے کی عمارت بنانے کا ارادہ کر لیا۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں بھی
عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں علامہ علی نے، اور یہ جو ہمارا درسی نسخہ ہے جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اس کے حاشیے پر بھی انہوں نے یہ بات درج کی۔ کافروں کا، مشرکوں کا ایک سردار تھا، اس نے اعلان کیا کعبے کی تعمیر کرنی ہے تو حلال کی کمائی جمع کرو، زناکاری کی کمائی، تاوان اور چٹی کی کمائی، ظلم سے جمع کیا ہوا پیسہ، ایسی کوئی دولت کعبے کی تعمیر میں نہیں لگانی جو حرام ہو۔ تھے مشرک، کافر، کعبے کے متعلق کیا نیت اور ارادہ ہے کہ حلال کے پیسوں سے بنانا ہے، اور ہم مسلمان ہو کر کوئی خیال نہیں کرتے، جیسا کیسا کوئی پیسہ دیتا ہے جزاک اللہ کہہ کر رسید بنا دیتے ہیں، کہتے چلو کوئی نہیں سود دا پیسہ ہے، مسجد عبادت گاڑی جاتا نہ صحیح تو لیٹرینہ چلا دیں گے۔ تو کعبے میں جو آس پاس بسنے والے کفار تھے، انہوں نے کیا پلان کیا کہ کعبہ بنانا ہے اور حلال کے پیسے سے بنانا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں جو بیت اللہ کا 4 کونوں والا کمرہ ہے، تو جس طرف میزاب کعبہ ہے، کعبے کا پرنالہ، اس سائیڈ پہ ایک گول سی دیوار ہے، حتیم جس کو کہتے ہیں، ہجر بھی اس کو کہتے ہیں۔ اب وہ جگہ بھی کعبے کی تھی، لیکن مشرکین عرب اس کو تعمیر نہیں کر سکے۔ وجہ کیا تھی؟ حلال کے جتنے پیسے تھے اسے ایک کمرہ بنا ہے، اور وہ جگہ نہیں تعمیر ہو سکی کہ انہوں نے حرام کے پیسے سے بنانے کا ارادہ نہیں کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہے نا، اور وہ حکمت ایک یہ سمجھ آتی ہے، آج دیکھیں آپ کعبے کا دروازہ ہر بندے کے لیے نہیں کھلتا، بادشاہ جاتے ہیں، مسلمانوں کے حکام جاتے ہیں، خاص ان کے مہمان جائیں تو دروازہ کھول کے اندر جاتے ہیں۔ اور وہ جو حتیم والی جگہ ہے نا، وہ کعبے کی جگہ ہے، غریب آدمی وہاں جا سکتا ہے، اس کے اندر بھی نماز پڑھی تو جیسے اپنے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے۔ اللہ پاک نے غرباء کا حصہ بھی رکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال کعبہ بنایا حلال کے پیسوں سے، تھے شرک کرنے والے لوگ تو اللہ کو مانتے تھے تو کعبہ بنایا، اور کعبہ بنا کر پھر وہ حج بھی کرتے تھے، مسلمان بھی حج کرتے۔ صحیح مسلم حج کے باب میں حدیث لائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب کعبے کے پاس آتے تھے نا حج کرنے کے لیے، تو وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے آتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، حاضر ہیں ہم اللہ، بار بار حاضری دیتے ہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب یہاں پہنچتے نا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قدن، یہاں ہی بریک لگا دو، اسی جگہ ہی رک جاؤ، آگے کوئی بات نہ کرنا۔ اللہ کے سوا ہر طرح کے شریک کی نفی، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ کعبے میں کھڑا ہو کر کہہ رہے، اور ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اور سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ہم بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وہ بھی کہہ رہے لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ مشرک پلید ہے؟ ایک مسلمان کے عقیدے میں اور ایک مشرک کے عقیدے میں یہاں فرق ہوتا ہے۔ جب وہ لا شریک لک کہتے نا تو اللہ کے نبی فرماتے بھئی یہاں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، لیکن وہ رکتے نہیں تھے، ایک جملہ ساتھ ملا دیتے تھے۔ کیا تھا وہ جملہ جو ایک مسلمان اور ایک کافر مشرک کے عقیدے میں فرق کرتا ہے؟ لا شریک لک الا شریکن تملکہ وما ملکہ۔ اس کے 2 ترجمے ہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریکن،
ہاں کچھ ہستیاں ضرور تیرے ساتھ شریک ہیں، تملکو ہو، ان ہستیوں کا بھی مالک تو ہی ہے، وہ خود مالک اور مختار نہیں ہے، تملکو ہو، تو ان کا مالک ہے، وما مالکا، اس ماں کو اگر نفی کا بنائے تو مانا یہ وہ مالک نہیں ہے، مالک تو ہی ہے، لیکن تو نے اپنے ساتھ ان کو شریک بنا رکھا، حصے دار بنایا ہوا ہے۔ دوسرا معنی تملکہ وما مالکا، تو اس کا بھی مالک ہے، وما مالکا، اور جس جس چیز کا وہ مالک ہے ان کا بھی حقیقی مالک تو ہی ہے۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ان کو تو نے مالک بنا کر، اختیار دے کر اپنے ساتھ لگا رکھا ہے، وہ شریک ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو آج بھی کئی ہمارے بھائی کلمہ پڑھتے ہیں اور ساتھ اللہ کی مخلوق کو پکارتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خود نہیں مالک، اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے ساتھ ہماری مدد کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنا اختیار کسی کو نہیں دیا، وہ شریکوں کے شرک سے پاک اور مبرہ ہے۔ انسان کو جو اختیار یا دیگر مخلوق کو حاصل ہے نا، وہ اس کے محدود اور اسباب کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک نے جو اسباب پیدا کیے ہیں نا، ان اسباب کے تحت تو کوئی کسی کا انکار نہیں ہے۔ بندہ بولتا ہے، بولنے کا اختیار ہے، کھانا کھاتا ہے، لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالتا ہے، یہ اسباب اور وسائل ہیں۔ اسباب اور وسائل سے ایک دوسرے کی نصرت اور مدد کا تو انکار ہی نہیں ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مدد نہ کرو۔ ذوالقرنین نے دیوار بنانی تھی تو اس نے کہا نا، لاؤ مختلف پھٹے اور لوہا اور سیسا پلائی دیوار بناتے ہیں، اعینونی بقوہ، میری مدد تم قوت اور طاقت کے ساتھ کرو۔ تو وہ اسباب اور وسائل جہاں موجود ہیں وہ مدد محلے باس ہے ہی نہیں، نہ ہی اس کا کوئی انکار کرنے والا ہے۔ جہاں اسباب ختم ہو جاتے ہیں، اسباب سے ماورا ہو کر مدد کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ بات سمجھائی گئی ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پیچھے سوار تھے، آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائی، ان میں ایک جملہ یہ تھا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی تو نے سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کر، جب بھی مدد مانگنی تو اللہ سے مانگ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جب دنیا سے رخصت ہوئے نا، تو رخصت ہونے سے پہلے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ ان کی یہ نصیحت، ان کی کتاب الفتح الربانی، دوسری کتاب فتوح الغیب، دونوں کتابوں کے آخر میں ان کا وصیت نامہ چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی سوال کرنا ہے تو اللہ سے کرنا، جب بھی مدد مانگنی اللہ سے مانگنی۔ تو عرب کے مشرک جو تھے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خالی بتوں کو ہی پوجتے پکارتے نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کے مقبول بندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پکارتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں 15ویں پارے میں اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 56 ہے۔ اللہ کہتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، قل، تم فرماؤ۔ یہ ترجمہ جو میرے سامنے پڑھا ہے نا، یہ احمد رضا خان صاحب کا ہے، وہی ترجمہ سناتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا،
تم فرماؤ پکارو انہیں جن کو اللہ کے سوا گمان کرتے ہو تو وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے کی اور نہ پھیر دینے کی. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ مقبول بندے. کیا معنی لکھا ہے؟ وہ مقبول، یہ بت تو نہیں نا پھر ہو سکتے، درخت، پتھر، وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوچھتے ہیں، وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں. ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے، اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈر کی چیز ہے. تو اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے بھی بندے ہیں نا مقبول، تو وہ مقبول بندوں کو پکارتے تھے. مکے کے مشرک کن کو پکارتے تھے؟ مقبول بندوں کو. تو اللہ بتا رہا ہے وہ بندے تو خود اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اس کے عذاب سے خائف رہتے ہیں. اور صاف لفظوں میں فرمایا یہاں فلا یملکون کشف الضر عنکم، تم سے ضرر، دکھ، تکلیف دور کرنے کے مالک نہیں ہیں. یہ جس کو آپ مشکل کشا کہتے ہیں نا، مشکل حل کرنے والا، عربی میں اس کو کاشف الضر کہتے ہیں. کاشف کھولنے والا، کشائی کرنے والا، الضر مشکل، دکھ، تکلیف. دوسری جگہ نا بھائی یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ضرر پہنچانا چاہے، فلا کاشف لہ الا ہو، اس ضرر اور دکھ کو اللہ کے سوا دور کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ آپ کے اوپر لکھا ہوا نا ادھر حاجت روا، اوپر کیا لکھا ہے؟ حاجت روا. آگے کیا ہے؟ ایک خدا. قرآن یہ بتا رہا ہے فلا کاشف لہ الا ہو. یہ اللہ کا لفظ ذکر کر کے اللہ نے بالکل شرکی عقیدے کی جڑ کاٹ دی ہے کہ اللہ کے سوا جیسے الہ کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ. وہاں بھی اللہ کے بعد لفظ اللہ ذکر کیا، اور یہاں پر بھی وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، مطلب اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے. اور وہ مقبول بندے بھی جن کو وہ پکارتے تھے فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، وہ تم سے ضرر دور کرنے اور اس کو پھیرنے کے مالک نہیں ہیں. کون تھے وہ جن کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ مقبول بندے کون تھے؟ یہ تو خالی ترجمہ ہے نا. اس کے حاشیے پر ایک تفسیر چھپی ہے نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی، دوسری تفسیر آپ کے گجرات کے مفتی احمد یار خان گجراتی صاحب کی. دونوں نکال کے یہاں سے پڑھ لینا 15ویں پارے کی آیت کریمہ کی تفسیر میں. وہ مقبول بندے کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، ملائکہ اور نیک ایمان والے. عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اور ملائکہ اور عام ایمان والے لوگ. اب آپ غور کریں، عیسیٰ علیہ السلام کوئی بت تھے؟ عزیر علیہ السلام بت تھے؟ فرشتے بت ہیں؟ تو من دون ہی میں آئے کہ نہیں یہ سارے؟ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ. عزیر علیہ السلام بھی من دون اللہ، مسیح علیہ السلام بھی من دون اللہ، اور ملائکہ بھی. تو بعض لوگ خام خواہی پراپوگنڈا کرتے جی وہ بتوں والی آیتیں پڑھ پڑھ کے ولیوں پر فٹ کرتے ہیں. تو اگر من دون ہی میں یہ مراد نہیں تو احمد رضا خان صاحب کی تفسیر حاشیے پہ تفسیر مولانا نعیم الدین مراد آبادی کی اور گجرات والے مفتی احمد یار خان صاحب کی تفسیر جو اس کی حاشیے پہ چھپی، دونوں میں ان تین ہستیوں کا ذکر کیوں ہے؟ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بتوں والی آیت
نہیں ہے. یہ اللہ کے نیک بندوں کے متعلق آیت ہے. بت تو اللہ کا وسیلہ نہیں نا تلاش کرتے, بت وسیلہ ڈھونڈتے ہیں. اللہ کہتا ہے اولئک الذین یدعون, یہ وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پکارتے ہیں. یبتغون الی ربہم الوسیلہ, وہ تو خود اللہ کے ہاں کوئی قرب کا ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ تو اللہ کے بندے ہیں جو قرب کا ذریعہ ڈھونڈتے ہیں. بت کہاں سے اللہ کا قرب ڈھونڈتے ہیں؟ تو قرآن کی آیت نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا من دون اللہ میں اللہ کے نیک بندے شامل ہیں. قرآن کی کئی آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ اپنے نیک بندوں کو اپنے سوا من دون اللہ میں ذکر کرتا ہے. صرف 2 آیتیں سن لیں. سورہ توبہ میں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے مولویوں کو اور پیروں کو, مولویوں اور پیروں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا. مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے تو یہ ترجمہ کیا جو میں نے آپ کو سنایا, مولوی اور پیر. عامر رضا خان صاحب نے لکھا ہے انہوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا اور مسیح بن مریم کو, غور کریں نا, اپنے پادری اور جوگیوں کو اللہ کے سوا, مطلب پادری بھی اللہ کے سوا, جوگی بھی اللہ کے سوا, اور مسیح بن مریم کو, تو مسیح بن مریم بھی اللہ کے سوا. تو یہ مولوی, پادری, پیر, جوگی اور مسیح علیہ السلام, آپ بتائیں یہ بت ہیں؟ آج کل ہمارے بھی کچھ نا نام کے حدیثوں کو ایزا ہو گیا ہے. فیس بک پر بڑی پوسٹیں لگا رہے ہیں کہ وہ جی بتوں والی آیتیں جو ہے نا وہ فٹ کرتے ہیں ولیوں پر. وہی بات جو خوارج کے متعلق عبداللہ ابن عمر نے ذکر کی تھی, وہ آیات جو کافروں کے بارے میں, یہ تو کافروں کے بارے میں نہیں ہے, وہ صرف خواہ مخواہ کی دشمنی میں بھی اپنے عقیدے کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور ایسے شخص کو رہبر اور رہنما بنائے جا رہے ہیں جو اللہ کے سوا غیروں کی مدد مانگنے کی نفی کرتے تھے, اس کو بک بک کہتا تھا. کہتے ہیں ہمیں بک بک لائی نہیں, جو اللہ سوا جی کوئی کچھ مدد نہیں کر سکتا. اور بھائی قرآن کہتا ہے, قرآن پاک کو کبھی پڑھ لیا کرو, اللہ رب العالمین کے سوا کسی سے مدد نہیں ہے. اسباب کی مدد جو ہے اس کا انکار ہی نہیں نا, وہ زیر باس ہوتی ہے. مدد وہ ہے جب اسباب اور وسائل بندے کے ختم ہو جاتے ہیں, اور پھر مدد کرنے والا کون ہوتا ہے؟ آئیے میں قرآن کی آیتیں بھی بتاتا ہوں اور حنفی علماء کی چند کی عبارات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے, اس کا نام ہے سیف اللہ علی من کذب علی اولیاء اللہ, صفحہ نمبر 35. یہ ایک علامہ سن اللہ حلب کے رہنے والے تھے اور حنفی عالم تھے بہت بڑے, اور یہ عالم 1120 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, اور شیخ محمد بن عبد الوہاب کی پیدائش 1115 ہجری ہے. اس سے وہ شبہ بھی دور ہو جاتا ہے کہ باجی یہ وہابیوں کا مسئلہ, وہابی اس کو بنا دیتے ہیں جو محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ نسبت یا اس کے عقیدے کی صحت کو قبول کر لیتا ہے, اس کو یہ وہابی. چلو یار, وہابی تو پھر پیدا ہوا نا محمد بن عبداللہ 1115 میں, تو یہ تو 1120 میں فوت ہوئے, اور کتاب اس کی پیدائش سے بھی پہلے لکھی ہوئی ہے. تو اس کتاب میں دیکھو کیا لکھا ہے, وَأَمَّا مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الطَّامَّاتِ, بہرحال وہ جس عقیدے پر یہ اہل الطامات, بڑی بڑی مصیبتوں والے, طامۃ الکبریٰ ہے نا قرآن میں, طامہ ایسی آفت اور مصیبت کو کہتے ہیں جو ٹالنے کی کوشش کریں پھر بھی نہ ٹال سکے.
تو یہ بڑی بڑی مصیبتوں والے کون لوگ؟ ممن، ان میں سے استمد بغیر اللہ فی المہمات، جس نے اپنی مشکلات میں غیر اللہ سے مدد مانگی، استمدہ مدد طلب کی، بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ سے، فی المہمات، اپنی مشکلات بڑی بڑی آفتوں اور مصیبتوں میں، فذالک هو المصاب فی عقلہ، اس کو مینٹل اسپتال داخل کرانا چاہیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے سوا بڑی بڑی مشکلات میں غیروں سے مدد مانگتا ہے، فذالک المصاب فی عقلہ، اس کی عقل خراب ہو چکی ہے۔ دیسی ترجمہ کروں تو وہ دی مت ماری ہوئی ہے، اور ملقا فی وحدت من جہلہ، یا وہ جہالت کے گہرے کھڈے میں گرا ہوا ہے۔ وحدہ کہتے ہیں گہری کھائی کو، نشیبی زمین کو، تو جہالت تو کہتے ہیں یا تو وہ جہالت کی گہری کھائی میں گرا ہوا ہے، یا پھر اس کی عقل بیمار ہے، مینٹل اسپتال لے جاؤ اس کو۔ اسی طرح اسی کتاب کے اندر 65 صفحے کے اوپر بھی مدد کے حوالے سے 64 اور 65 صفحہ کئی آیتیں ذکر کی ہیں، وہ میں آیتیں بھی آپ کو سناتا ہوں۔ آیات میں دکھا ہے انہوں نے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، 20ویں پارے کی آیت کریمہ، امن یجیب المضطر، مضطر لاچار، بے بس، بے کس، بے سہارا شخص جب پکارتا ہے، اس کی پکار کون قبول کرتا ہے؟ قرآن نے بتایا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بھی پیش کی، اور پھر دوسری آیت پیش کی، ذل من تدعون الا ایاہ، بنی اسرائیل کی 67 نمبر آیت، کہ ذل من تدعون الا ایاہ، مشکل میں جب پھنس جاتے ہو نا تو جن الہوں کو پکارتے ہو وہ تم سے گم ہو جاتے ہیں، صرف اللہ کی ہستی رہ جاتی جس کو پکارتے ہو۔ تو اس طرح کی آیتیں ذکر کر کے کئی ایک آیتیں ذکر کی، آگے جا کر انہوں نے لکھا ہے، اللہ اکبر، کہتے ہیں بِأَن يُشْرِكَ مَعَهُ غَيْرَهُ فِي الْإِمْدَادِ وَيُقَرِّرُ لِلنَّاسِ هَذَا الْاعْتِقَادِ، کچھ وہ لوگ ہیں جو مدد کے مسئلہ میں اللہ کے ساتھ غیر کو شریک بناتے ہیں، یشرک معہ غیرہ فی الامداد، مدد کے مسئلے میں اللہ کے ساتھ اس کے غیر کو شریک ٹھہراتے ہیں، وَيُقَرِّرُ لِلنَّاسِ هَذَا الْاعْتِقَادِ، اور لوگوں کے لیے یہ عقیدہ برقرار رکھتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ مولویوں کے بارے میں بات، کہ وہ مولوی جو لوگوں کو غیر اللہ کی مدد کے لیے حوالے تراش کے، دلیلیں بنا کے دیتے، ان کو اس عقیدے کے اوپر پکا کرتے ہیں، ما فیہ من المحظور، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کام سے ڈرایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جو بندہ غیر اللہ سے، بھائی جی سونا جی، جو بندہ غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، وہ کہتے ہیں ممن حاد عن الحق، وہ حق سے ہٹا ہوا ہے، سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے، صراط مستقیم سے دور نکلا ہوا ہے۔ بے شک اپنی تحریک کا نام اس نے صراط مستقیم رکھا ہوا ہو، لیکن جب غیر اللہ سے مدد مانگنے کی بات کرتا ہے اور لوگوں کے اس عقیدے کے اوپر ٹھہرانے کی بات کرتا ہے، تو ممن حاد عن الطریق وغوا، وہ ان لوگوں میں سے ہے جو سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں، وغوا، اور گمراہ ہو گئے، گہری کھائی میں جا گرے ہیں، وخبت اشواء، اور جس طرح وہ اونٹنی نا جس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اندھی، نظر نہیں آتا، وہ جدھر منہ ہو جائے ادھر ہی چلی جاتی ہے، تو ان مشرکوں کا یہ حال ہے، جدھر رخ ہوتا ہے ادھر ہی چلے جاتے ہیں، اللہ کا در چھوڑ کے دائیں بائیں گھومتے ہیں۔ وباء بسوء المنقلب واتصف بالجہل المرکب، یہ برے راستے پہ پلٹا ہے اور جہل مرکب کا یہ مرتکب ہے۔ تو بہت ساری جگہوں پر اس کتاب کے اندر قرآن کی آیتیں ذکر کر کے سمجھایا کہ اللہ کے سوا غیروں سے مدد مانگنے والا شخص جو ہے،
ایک تو عقل کا بیمار ہے، دوسرا جہالت کی گہری کھائی میں گرا ہوا ہے، اور جو مولوی ان کو اس کام کے لیے دلیلیں تراش تراش کے دیتے ہیں اور غیر اللہ کی مدد پر برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے اور بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اللہ پاک قرآن حکیم میں یہ بات سمجھاتا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں نا، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، وہ تم سے کوئی مشکل مصیبت دور نہیں کر سکتے، نہ ہی تمہارے سے پھیر کر کہیں اور طرف اس کو لے جا سکتے ہیں۔ تو جب بھی مشکل آتی، مصیبت آتی تو اللہ کو پکارتے تھے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، امام نسائی نے سنن نسائی میں ارتداد کے باب میں، شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں، حافظ ابن حجر نے الاصابہ فی تمییز صحابہ میں، امام ابن اسیر جزری نے اسد الغابہ میں یہ بڑا مشہور ترین واقعہ نقل کیا ہے، اور گولڑے والے پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے اعانت و استعانت جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر بھی یہ واقعہ درج کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو کافروں کے بڑے بڑے کچھ سردار قتل کر دیے گئے، کچھ پکڑ لیے گئے، گرفتار کر لیے، اور کچھ وہاں سے بھاگ نکلے۔ بھاگنے والوں میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا۔ اب وہ جا کے کشتی میں سوار ہوا نا، تو جب کشتی میں سوار ہوا تو اور بھی کئی مشرکین اس کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کشتی جب پانی میں چلی، گرداب میں پھنس گئی، دائیں بائیں سے موجوں نے گھیر لیا۔ اب وہ جتنے مشرک تھے نا کشتی میں بیٹھے ہوئے، کیا کہتے ہیں؟ اخلصوا الدعاء لربکم، بعض روایتوں میں اخلصوا للہ نجیہ، اور بعض میں اخلصوا لربکم الدعاء، اپنے رب کو خالص کر کے پکارو، اپنے رب کو خالص، ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہ کرنا، اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ کنہوں نے کہا؟ شرک کرنے والے لوگوں نے کہا، مکے کے مشرکوں نے کہا، مشرکوں کے بڑے سرداروں نے کہا، اخلصوا لربکم الدعاء، اپنے رب کی دعا پکار خالص کر کے کرو۔ اس لیے یہاں مصیبت میں اس کے سوا نجات کوئی نہیں دینے والا۔ اکرمہ نے کہا وہ جو 360 الہ اور معبود بنائے ہوئے ہیں ان کو کیوں نہیں پکارتے؟ وہ کس کھاتے کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا، ایسے کشتی گرداب میں پھنس جائے نا تو اور تمہارا کوئی الہ کام نہیں آتا، بچنا ہے تو اللہ کو پکارو۔ اکرمہ بن ابی جہل نے اللہ سے عہد کیا، اگر صحیح سلامت اس عذاب سے بچ کے نکل گیا میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ نے نجات دے دی۔ جب نجات دی نا اللہ نے تو آئے نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ میں، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ پاک نے سورۃ عنکبوت میں ان کا یہ مسئلہ ذکر کیا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر جب وہ کشتیوں میں سوار ہو جاتے، وہ مشرک جب کشتیوں میں سوار ہو جاتے، دَعَوُا اللَّهَ، اللہ کو پکارتے تھے، مخلصین لہ الدین، خالص اس کی پکار کو کرتے ہوئے، پھر اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ فلما نجاہم الی البر، پھر جب اللہ پاک ان کو خشکیوں کی طرف نجات دے دیتا، اذا ہم یشرکون، پھر شرک شروع کر دیتے، مشکل میں پھنسے ہوئے رب کو پکارتے، خالص اللہ کو، نجات پا جاتے، پھر وہ اللہ کو بھول جاتے، پھر شرک شروع کر دیتے۔ ہمارے ہاں بھی یہی حال ہے، شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہوئی، اللہ کی نظر و نیاز ماننا شروع کر دی، اللہ کے در پہ دعائیاں دینا شروع کر دیں، اللہ نے امید لگا دی، بیٹا دے دیا، بس پھر اللہ کو بھول گئے۔ بیٹا پیدا ہو گیا، پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ پیراں دیتا،
گوراں دیتا، نام بھی ہمارے بتا رہے ہیں کہ ایک نے نہیں کئی لوگوں نے مل کر دیا ہوا ہے، پیراں دیتا۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے یزوجہم ذکرانا و اناثا، لڑکے لڑکیاں ملا کے دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے باندھ رکھ دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ اختیار اللہ کا ہے، لیکن یہاں ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں نے اللہ سے بھی بڑے اختیار اللہ کے ولیوں کو دے رکھے ہیں۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ادھر میری گاڑی میں پڑھی ہے، نغمۃ الروح۔ اس کتاب میں لکھا ہے لڑکی سے لڑکا بنا دیتے ہیں غوث الاغواث، لڑکی سے لڑکا بنا دیتے ہیں غوث الاغواث۔ اللہ نے لڑکی دی ہو تو غوث پاک میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کی دی لڑکی کو لڑکے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پھر اس کی حاشیے میں واقعہ لکھا، آپ نے سنا ہوگا تصوف کے کتنے سلسلے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 4، چشتی، قادری، نقشبندی اور سہروردی۔ وہ جو سہروردی سلسلہ ہے نا، اس کا بڑا ہے شیخ شہاب الدین سہروردی۔ وہ جو شہاب الدین سہروردی ہے، اس کی ماں، وہ کہتے ہیں جی غوث پاک کے والد ماجد کے پاس گئی اور جا کر کہا حضرت میری قسمت میں کوئی نرینہ اولاد ہے؟ تو کہتے ہیں انہوں نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی، لو محفوظ پر دیکھا اور دیکھ کر بتایا کہ بی بی تیری قسمت میں کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ لو محفوظ میں لکھا ہوئی نہیں ہے، وہاں تو لڑکی لکھی ہوئی ہے۔ وہ پریشان ہوئی، روتی ہوئی واپس آ رہی تھی تو راستے میں غوث پاک سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا بی بی روتی کیوں ہو؟ کہا میں آپ کے والد ماجد کے پاس گئی تھی اور میں نے کہا میری قسمت میں کوئی نرینہ اولاد، انہوں نے لو محفوظ پہ نظر دوڑا کے بتایا کہ میری قسمت میں تو کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، اس لیے رو رہی ہوں۔ غوث پاک نے فرمایا بی بی چلی جا، لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ پھر کچھ وقت گزرا، جب اس کو ولادت ہوئی تو بچی پیدا ہو گئی۔ اس نے کپڑے میں لپیٹی اور لا کر غوث پاک کے دربار میں حاضر ہو گئی اور آ کر کہتی حضور دربار غوثیت سے لڑکا مانگوں لڑکی ملے؟ کہتے ہیں غوث پاک نے کہا قریب کر۔ جب پردہ اٹھا کر دیکھا تو وہ نیچے سے لڑکا بنا ہوا تھا۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ اس کے وہ لڑکا کون تھا؟ وہ شیخ شہاب الدین بڑا ہو کر سہروردیوں کا جو امام ہے وہ سہروردی بنا، اور اس کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اوپر سے اس کے پستان عورتوں جیسے تھے اور نیچے سے مردوں جیسا تھا۔ والا کو دیکھنا ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے، میں ویسے یہاں جان کے نہیں لایا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا اختیار ہے، جس کو چاہے لڑکے دے، جس کو چاہے لڑکیاں دے، جس کو چاہے ملا کر دے دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ یہ قرآن نے اللہ کا اختیار بیان کیا، اور یہاں کلمہ نہ سمجھنے والے بھائیوں نے اللہ سے بھی بڑا اختیار شیخ عبد القادر جیلانی کو دے دیا کہ رب کے اختیارات میں بھی وہ تصرف کا حق رکھتے۔ تو میرے بھائیوں آئیے میں 1-2 باتیں اور آپ سے کروں اس سلسلے میں۔ ہمارے ہاں عام طور پر مشکلات میں جب گھر جاتے ہیں نا لوگ، اللہ کو اتنا نہیں پکارتے جتنا اللہ کے بندوں کو پکارتے۔ آپ محرم گزرا ہے نا، آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، یا ویسے بھی کوئی مجلس ہو نا، تو جب نعرہ تکبیر مارتے ہیں نا 1 یا 2 بار، اور جب حضرت علی کا نعرہ حیدری 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، وہ 1 بار بھی نہیں 1.25 لاکھ سے نیچے بریک ہی نہیں لگاتے۔ اللہ کے لیے اللہ اکبر کہنا ہے تو 1-2 بار کہیں گے، یا علی مدد کہنا ہو تو وہ نعرہ حیدری 1.25 لاکھ۔ تو اللہ کی پکار سے بھی بڑی پکار حضرت علی کی کرتے۔ یہ میرے سامنے ایک فتاوی ہے، فتاوی خیریہ۔ یہ فتاوی خیریہ
خیر الدین رملی ایک بہت بڑے حنفی عالم گزرے ہیں، ان کا فتاویٰ ہے اور پہلی جلد کا صفحہ 17 ہے، اور یہ بات جو ہے نا اور بھی بڑی بڑی فقہ کی کتابوں میں ہے۔ یہ در مختار علامہ علاء الدین حسکفی کی، اس کے اندر کتاب الصیام کے آخر میں اس کی شرح فتاویٰ شامی، جس کو حاشیہ ابن عابدین بھی کہتے ہیں، الرد المحتار بھی اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر بھی ہے، البحر الرائق شرح کنز میں بھی ہے، فتاویٰ عالمگیری کے اندر بھی ہے، اور علامہ غلام رسول سعیدی جو بریلوی عالم ہیں، ان کی شرح صحیح مسلم 4 جلد 539 صفحے پر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہ بھی میں ابھی انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں وَأَمَّا النَّظْرُ الَّذِي يَنظُرُونَهُ أَكْثَرُ الْعَوَامِ، بہرحال وہ نظر جو اکثر عوام مانتے ہیں، یہ عوام کی گمراہی ذکر ہونے لگی، کیا مانتے ہیں؟ کَأَن یقولو، گویا کہ وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا سیدی فلان، اے میرے فلاں سردار۔ یا سیدی فلان سے کیا مراد لیتا ہے؟ آگے وضاحت کی، یعنی بہی ولی من الاولیاء اور نبی من الانبیاء، یا سیدی فلاں سے ولیوں میں سے یا کوئی ولی مراد لیتا ہے یا نبیوں میں سے کوئی نبی مراد لیتا ہے، یعنی ولی یا نبی کو پکار کے کہتا ہے یا سیدی فلاں، اے میرے فلاں ولی یا فلاں نبی، ان رد غائبی، میرا دوست جو غائب اور لاپتہ ہے اگر واپس پلٹ آئے، اور اوفی یا مریضی، یا ہمارا بندہ بیمار ہے اس کو معافی مل جائے، شفا مل جائے، او قضیت حاجتی یا قضیت حاجتی، تم میری حاجت پوری کر دو یا میری حاجت پوری ہو جائے۔ اچھا صاحب اوپر جگہ دیں جی، بزرگ نیچے بیٹھے اچھے نہیں لگتے۔ چلو فَلَقَ مِنَ الدِّرْهَمِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالزَّيْتِ قَضَا، نظر مانتا ہے کہ اے فلاں ولی یا فلاں نبی، میرا فلاں بندہ غائب ہو گیا، اگر وہ واپس آ جائے، فلانا بندہ بیمار ہے اس کو صحت اور تندرستی مل جائے، میری فلانی حاجت پوری ہو جائے، میں تیرے آستانے اور در پر آ کر اتنا سونا چاندی الطعام، آج کے دور کا ترجمہ یا لنگر، تام کا معنی درباری زبان میں لنگر ہی ہے نا، یا لنگر، ابھی شراب مشروب یعنی سبیل، خواہ وہ دودھ کی ہو خواہ پانی کی ہو، سبیل لگاؤں گا، ابھی زیت یا تیل ڈالوں گا آ کر، دوسرا معنی ایک دوسری کتاب میں ابھی شمع کے لفظ بھی ہیں، چراغاں کروں گا۔ تو کہتے ہیں وَهَذَا بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، یہ نظر ماننا بالاتفاق باطل ہے۔ کچھ مولوی تھوڑے سے سیانے بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں حرام ہی کہا ہے نا، شرک تو نہیں نہ کھا۔ اللہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ پاک نے حرام چیزیں بیان کرنے میں سر فہرست شرک کو ذکر کیا ہے۔ سورۃ انعام کی 151 نمبر آیت میں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آ جاؤ جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے وہ میں تلاوت کرتا ہوں تمہارے اوپر، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو اللہ کے ساتھ شریک بنانا حرام قرار دیا قرآن نے، تو شرک بھی کار حرام بھی کار، سب سے بڑا حرام شرک ہے۔ تو کہتے ہیں یہ باطل ہے بالاتفاق، کیوں؟ لأنہ نظر مخلوق، یہ نظر مخلوق کی مانی گئی ہے، وَهُوَ لَا يَجُوزُ، اور مخلوق کی نظر ماننا جائز نہیں ہے، لِأَنَّهُ، اس لیے کہ النظر عبادت فلا تکون لمخلوق، نظر عبادت ہے اور عبادت مخلوق کی جائز، تو پتہ چلا خالی رکوع سجدے کرنا عبادت نہیں ہے، یہ نظر و نیاز چڑھاوے جو چڑھائے جاتے ہیں، جانور ذبح کیے جاتے ہیں، دیگیں پکا پکا کے چڑھاتے ہو چڑھاوے، یہ عبادت ہے، اور عبادت مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات والمنظور لہ میت، جس کے نام کی نظر مانیں گی وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ میت، والمنظور لہ میتن، جس کی نظر مانیں گی وہ کیا ہے؟
میت ہے. اچھا پیچھے کس کا ذکر ہوا تھا؟ ولی من الاولیاء اور نبی من الانبیاء. تو یہ کہہ رہا ہے وہ ولی یا نبی جس کی نظر مانی گئی وہ میت ہے. اب پوچھیں بھئی یہ گستاخ ہیں لکھنے والے سارے حنفی فقہا؟ 500 مولویوں نے تو فتاوی عالمگیری مرتب کیا. فتاوی عالمگیری میں بھی یہ ہے. ابن عابدین شامی نے بھی لکھا ہے. فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ابو حنیفہ ثانی ابن نجیم حنفی نے بھی البحر الرائق شرح کنز میں لکھا ہے. اور علامہ خیر الدین رملی نے فتاوی خیریہ کی، یہ میں عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں، فتاوی میں صفحہ 17 پر لکھا ہے. تو یہ سارے حنفی فقہا کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ولی یا نبی جس کی نظر مان رہا ہے وہ کیا ہے؟ میت ہے، فوت شدہ ہے. والمیت لا یملک، میت کسی کام کی مالک نہیں ہے. یہاں تو لفظ میت بھی بولے تو لڑنے لگ جاتے ہیں. وہ جو ایک آن کے لیے موت آئی تھی، ایک گروہ نے تو کہا روح نکلی ہی نہیں تھی، اندر ہی سمٹ گئی تھی. دوسرے گروہ نے کہا نکلی تو تھی لیکن ایک آن کے لیے، پتہ نہیں وہ آن کتنے دنوں کی تھی، 3 دن بعد تو آپ کو دفنایا گیا تھا. تو والمنظور لہ میت، جس کے نام کی نظر مانی گی وہ میت ہے. والمیت لا یملک، میت کسی کام کی مالک نہیں ہے. انہ ان ظن ان المیت یتصرف فی الامور کفر. اگر یہ عقیدہ رکھے نا کہ میت جو ہے مرا ہوا شخص وہ مالک اور مختار ہے، ہمارے کاموں میں اس کو تصرف کا حق حاصل ہے، تو وہ کیا ہے؟ عقیدہ اس کا کافر ہو گیا، وہ اسلام سے نکل گیا ہے. تو نظر و نیاز عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے. اور ایک اور حوالہ عرض کرتا ہوں، بریلوی عالم ہے علامہ غلام رسول سعیدی، شرح صحیح مسلم کتاب الایمان والنذور جلد نمبر 4 صفحہ 543، سرخی بڑی کمال کی باندھی ہے. لکھا ہے مصیبت کے وقت کٹر مشرکین کا اللہ تعالیٰ کی نظر ماننا. جب مصیبت آئے نا، کٹر سے کٹر مشرک بھی کس کی نظر مانتا ہے؟ اللہ کی. پھر سورہ یونس کی انہوں نے 3 آیتیں یہاں ذکر کی. اس کے بعد پھر وہی جو میں نے آپ کو پہلے عنکبوت کی بتائی نا، کہ جب کشتی پانی کے اندر چلتی اور موجیں اس کو گھیر لیتی، پھر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو خالص کر کے پکارتے تھے اور کہتے تھے لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی ہم ضرور شکر گزار بن دیں گے. تو پھر اللہ جب نجات دیتا تو پھر زمین میں ناحق سرکشی شروع کر دیتے. یہ آیت ترجمے کے ساتھ لکھنے کے بعد علامہ غلام رسول سعیدی نے لکھا، ان آیات سے معلوم ہوا ہے کہ کٹر سے کٹر مشرک اور پکا بت پرست بھی سخت مصیبت میں اللہ کو پکارتا تھا. اگلی بات ہی اس نے لکھا رہی نا، میں آپ کو بتاتا ہوں. ان آیات سے معلوم ہوا ہے کہ کٹر سے کٹر مشرک اور پکا بت پرست بھی سخت مصیبت میں اللہ کو پکارتا تھا، اللہ سے دعا کرتا تھا اور اس کی نظر مانتا تھا. اگر ہم مسلمان کہلا کر اپنی حاجات میں اللہ کو چھوڑ کر اولیاء اللہ کی نظر مانے تو کس قدر افسوسناک اور لائق مذمت ہے. تو کیا پتا چلا کہ عرب کے مشرک بھی مصیبت میں پھنسے ہوئے کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو. تو جو کلمہ پڑھ کے اللہ کا در چھوڑ کے مشکلات اور مصیبت میں غیروں کو پکارے تو لائق مذمت ہے یا نہیں ہے؟ خواہ بخواہ ہمارے اہل حدیث لوگ، کئی نوجوان تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں. جی ختم نبوت کے لیے بڑی اس نے آواز اٹھائی تھی. جو آپ کے عقیدہ توحید کو بک بک کہتا ہے آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں. کسی اہل بدع کی تعظیم کرنا وہ اسلام کو گرانے میں اس کی مدد ہے. کتاب الشریعہ کے اندر علامہ اجری نے صحیح سند کے ساتھ
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذکر کیا ہے، من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی آدمی کی تعظیم اور توقیر کی، اسلام گرانے میں اس نے اس کی مدد کی ہے۔ تو نوجوانوں اپنے عقائد پہ غور کرو، اتنی اس سے تو بڑی خوبیاں جن کا قرآن ذکر کر رہا ہے، جو مشکل ترین حالات میں اللہ ہی کو پکارتے تھے، اور یہاں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو زیادہ پکارا جاتا ہے۔ اللہ کے نام کی اتنی دعائی نہیں دیتے جتنی غیر اللہ کے نام کی دعائیاں دیتے ہیں۔ کلمہ ہی صرف پڑھتے ہیں زبان سے، لا الہ الا اللہ، سجدہ کرنے کے لیے قبروں پہ جھکے ہوتے ہیں۔ ابھی تازہ ویڈیو ہے، ابھی قبر بنی 2 دن پہلے، اس کی قبر پر لوگ سجدے کرنے شروع ہو گئے ہیں، اور باقی کسی بھی بڑے مزار پر جا کر دیکھ لو لوگ سجدے کرتے ہیں۔ آج کو تو نیٹ کی دنیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی فوراً اپلوڈ ہو جاتی ہیں نیٹ کے اوپر، بہت ساری ویڈیوز آپ کو ایسی ملیں گی، لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، پیر زندہ موجود بیٹھا ہے اس کے آگے سجدے میں پڑے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر میں لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا نا، عورت کو حکم دیتا اپنے خامند کو سجدہ کرتی۔ اس شریعت میں غیر کا جیسے سجدہ حرام ہے، اسباب اور وسائل سے ماورا ہو کر غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا بھی حرام اور کھلا شرک ہے۔ تو اس کتاب کا نام ہی بڑا واضح ہے، سیف اللہ علی من کذب علی اولیاء اللہ۔ پھر وہ کرامتیں جو پیش کر کر کے نا تو ولیوں کی مدد نکالتے ہیں، بہت ساری کرامات ذکر کر کے صاحب کتاب انفی عالم ہے، صاحب کتاب نے سب کی تردید کے اندر کرامتیں بھی اللہ چاہے تو کسی کے ہاتھ پہ ظاہر کرتا ہے، ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، معجزہ اللہ کا فعل ہے، اظہار اس کا اپنے بندے کے ہاتھ پہ کرتا اس کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے۔ اگر معجزہ نبی کے ہاتھ میں ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، سانپ بن گئے، فواللہ موسیٰ مدبرا، موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر چل پڑے، ڈر گئے۔ تو اللہ نے کہا میرے موسیٰ لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، مت ڈر تو، اس کو ہم پہلی حالت پہ ضرور لوٹا دیں گے۔ خود سانپ بنایا ہوتا، خود معجزہ دکھایا ہوتا تو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی، سنعیدها، ضرور ہم اس کو لوٹائیں گے، سیرتها الاولی، اس کی پہلی حالت پر۔ تو معلوم ہوتا ہے بنایا بھی اللہ نے تھا، اور اللہ ہی کہہ رہے ہیں میں اس کو پہلی حالت پہ لوٹا دوں گا۔ تو معجزات اور کرامات سے یہ اختیارات ثابت نہیں ہوتے، وہ ولی کے حق میں ہی نہیں ہوتا، یعنی اس کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ ملفوظات کے اندر احمد رضا خان صاحب نے ذکر کیا ہے، کرامت پوچھا گیا، عرض کیا گیا، کرامت کسبی ہوتی ہے یا وہبی؟ وہبی یعنی اللہ کی طرف سے عطائی، اور کسبی جسے بندے کے کسب اور عمل کا دخل ہو۔ تو سوال کیا کیا، کرامت کسبی ہوتی ہے یا وہبی؟ احمد رضا نے ملفوظات میں لکھا کرامت وہبی ہوتی ہے، جس میں کسب کا دخل ہو، وہ بانمتی کا تماشا تو ہو سکتا ہے، کرامت نہیں، یعنی وہ شوبتا ہے، وہ کرامت نہیں ہے۔ کرامت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، جس کے ہاتھ پہ چاہے وہ ظاہر کرے۔ بعض اوقات یہ کتاب والا کہتا ہے بندے اللہ کے ولی کو بھی پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے ہاتھوں میں یہ چیز ظاہر ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ خرق عادت، خلاف روٹین کوئی عمل اللہ تعالیٰ جاری کر دے تو وہ اللہ کا اختیار ہے، بندے کا اختیار نہیں ہے۔ تو کرامتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، اور اختیارات اور مالک اور مختار ہونا بتائے جائیں گے، اور سری آیات قرآن کی طرح کرتے ہیں۔ تو کلمہ طیبہ کا یہ جو پہلا حصہ ہے یہ ہمیں سبق دیتا ہے، ہمارا معبود، ہمارا مسجود، ہمارا مالک، روزی رساں اور اکیلا دعا پکار نظر نیاز ہمہ قسم کی عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا اور اللہ اور اس کی مخلوق کو ملا کر ایک کر دیا، کلمے کا کوئی فائدہ نہیں اس کو۔ کلمہ جان کر سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے سورہ محمد، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
لا الہ الا اللہ کو جان لیجئے. اور مسلم شریف میں اور مسند احمد میں حضرت عثمان سے حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا وهو یعلم لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ لا الہ الا اللہ کو جانتا ہوگا تو جنت میں داخل ہوگا. کلمہ پڑھے بھی جاؤ اور پتہ ہی کوئی نہیں کلمہ کہتا ہے، اگر شرک بھی کیے جاؤ تو ایسا کلمہ نفع نہیں دے گا. نفع تب دے گا جب کلمے کو جان کر پڑھو اور اس کے منافی کوئی کام نہ کرو. تو لا الہ الا اللہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم نے جس طرح کی بھی کوئی بھی عبادت ہو، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، وہ صرف ایک اللہ کے لیے کرنی ہے. اور عبادات میں دعا مانگنا بھی عبادت، نظر نیاز چڑھاوے چڑھانا بھی عبادت، بکرے چھترے ذبح کرنے یہ عبادت. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، میری قربانی یہ جانوروں کے ذبح ہے، میرا زندہ رہنا اور میرا مر جانا، زندگی اور موت کا مالک للہ، یہ سب کچھ اللہ کا ہے. لا شریک لہو، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. نہ نماز میں اس کو کسی کا شریک بناتا ہوں اس کے ساتھ، نہ جانور ذبح کرنے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہوں، نہ زندگی دینے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک مانتا ہوں، نہ موت دینے میں کسی کو شریک مانتا ہوں. لا شریک لہو، اللہ کا کوئی شریک، حصے دار، ساجی، پارٹنر کچھ بھی نہیں ہے. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی عقیدے کا حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سب سے پہلے اللہ کی بات ماننے والا میں ہوں. اور یہاں کلمہ پڑھا، پیر اور اللہ کو ایک ہی بنا ڈالا. وہ ہے نا شعر پھر موزے معرفت میں، دال دوستی رب دی لوڑنا ہی تے قلعے والے دا پلڑا چھوڑنا ہی. قلعے والے دے گرد طواف کر لے تے مکے جانے دی کوئی لوڑ نہیں. ایک قصور نگاہ دا نادانو، رب ہور نہیں تے پیر ہور نہیں. جو رب اور پیر میں کہتا فرق کرتا اس کی نگاہ کا قصور ہے. اللہ اکبر. اب غور کریں ذرا، ہم کوئی بات کریں تو کہتے ہیں تہاڈی تے آکھی نہیں نا ویکھن والی. وہ معرفت دیاں گلاں جڑی گل سمجھ تو باہر ہوئے نا تو کہتے ہیں معرفت دی گل ہے، تانوں کی پتہ. تو رب اور پیر کو ایک بنائے بیٹھا، کہتا کعبے جا کے طواف کیا کر رہے ہیں جب دونوں ایک ہی ہیں. قلعے والے پیر کے گرد طواف کر لو، مکے جانے دی کوئی لوڑ نہیں. اور ان کا حج بھی پیر کے آستانے پر ہی ہوتا ہے. دوسری کتاب کا نام ہی یہ ہے، حج فقیر بر آستانہ پیر. چاچڑ وانگ مدینہ جاتم تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ. یہ اسی کتاب میں لکھا ہوا. وہ کوٹ مٹھن کو بیت اللہ سمجھے بیٹھا ہے. بھئی کعبے کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کو بیت اللہ سمجھ کر اس کا طواف کرنا یہ شرک ہے. طواف عبادت اور صرف اللہ کا حق ہے، اور اس نے طواف کعبے کے آس پاس کرنے کا حکم دیا ہے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، جو اللہ کا سب سے پرانا گھر ہے نا بیت اللہ، اس کا خوب طواف کرو. اس کے سوا کسی جگہ کے طواف کا حکم نہیں ہے. تو یہاں قبر کو مطاف بنا لی ہے اور اس کی آس پاس چکر کاٹ رہا ہے، اور اپنا حج بھی پیر کے آستانے پر ہی سمجھے بیٹھا. نہیں میرے بھائیو، کلمہ طیبہ یہ سبق نہیں دیتا. اور کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. رسول کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اس کا پیغام لے کر آئے. اور کیا پیغام لائے؟ جو لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا اللہ نے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اے رسول اس چیز کو لوگوں تک پہنچا دو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر اتارا گیا ہے. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کی رسالت نہیں پہنچائی. تو رسول کو اللہ نے وحی دے کر بھیجا ہے. وحی اللہ کی قرآن اور سنت کے اندر ہے. سورۃ النساء میں اللہ مالک الملک نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت کو نازل کیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ اس نے تمہیں سکھایا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تمہارے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو یہاں یہ بتایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب اتاری ہے اور دوسری حکمت، کتاب اور حکمت۔ یہ کتاب اور حکمت قرآن اور سنت ہے۔ الکتاب کا معنی القرآن ہے اور الحکمہ کا معنی السنہ ہے۔ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب محدثین کے ہاں اور اہل الحدیث کے ہاں بخاری شریف سمجھی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر سورۃ احزاب کی یہ جو آیت ہے وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، نبی کی بیویوں تمہارے گھروں کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کو یاد کرو۔ اور وہ کیا پڑھا جاتا تھا؟ من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیتیں اور حکمت، کتاب اور سنت۔ تو الحکمہ کا معنی صحیح بخاری میں یہاں ہے السنہ۔ تفسیر عبدالرزاق میں بھی الحکمہ کا معنی السنہ ہے، جو امام احمد ابن حنبل کے استاد امام عبدالرزاق بن حمام الصنعانی کی کتاب ہے، اور ابن کثیر سے لے کر اوپر امام طبری تک جتنے کبار مفسرین آئے سب نے کتاب و حکمت کا معنی لکھا ہے قرآن اور سنت۔ تو اللہ نے نبی پاک پر قرآن اور سنت کو نازل کیا، یہ دو چیزیں وہی ہیں۔ اور امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر جو سب سے پہلی کتاب قائم کی وہ اس کتاب کا نام ہے کتاب بدء الوحی۔ پہلا چیپٹر، پہلی کتاب صحیح بخاری کی، 57 کتب ہیں ٹوٹل صحیح بخاری میں، پہلی کتاب کا نام ہے بدء الوحی، جس میں وحی کے احکام بیان کیے۔ اور امام بخاری نے پہلا باب جو بند ہے اس پر قرآن کی آیت سورۃ نساء کی ذکر کی ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے یقیناً آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے نوح اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف وحی کی۔ پھر آگے کئی نبیوں کا ذکر ہے اور ان میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے۔ تو اب قرآن سے پوچھتے ہیں پہلے جو نبی آئے تھے کیا صرف کتاب ہی وحی لے کر آئے تھے یا کتاب کے سوا بھی اللہ نے کوئی ان کو وحی دی تھی؟ سورہ طٰہٰ 16واں پارہ 9 نمبر آیت سے بات شروع ہو رہی ہے، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا تیرے پاس موسیٰ کی حدیث آئی ہے؟ حدیث موسیٰ، حدیث موسیٰ کیا تھی؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے آگ دیکھی، فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، بیوی سے کہنے لگے تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں نے آگ پر اطلاع پائی ہے، لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، ممکن ہے میں تمہارے پاس کوئی آگ کی چنگاری لے آؤں یا آگ پر رہنمائی پاؤں کہ آگ کہاں جل رہی۔ معلوم قرآن کے انداز سے ہوتا ہے کہ سردی کا موسم تھا، آگ سینکنے کی حاجت پڑی تو بیوی کو ایک جگہ روک کر آگ کی طرف آگ لینے گئے، یا چنگاری لے آؤں گا دیکھاؤں گا آگ کہاں جل رہی ہے۔ فلما اتاہا، وہ جدھر آگ لینے کے جب اس جانب آئے نا موسیٰ علیہ السلام، نودی یا موسیٰ، آواز دی گئی اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع علیک فانک بالواد المقدس طویٰ، اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے دونوں جوتے اتار دے، بلا شبہ تو پاک وادی طویٰ کے اوپر ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، موسیٰ میں نے تجھے چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، فَاسْتَمِعْ غور سے سن، کسے؟ لِمَا يُوحَىٰ، اسے غور سے سن جو وحی کی جا رہی ہے۔ کیا وحی کی اللہ نے؟ فرما اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے،
فاعبدنی، تو میری عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کر، ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ تو اس وحی میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا اور موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ چنتا ہے، انگریز کا چنا ہوا نبی نہیں بن سکتا، انسانوں کا چنا ہوا نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت ایسا منصب اور عہدہ ہے جو ریاضت، عبادت، مجاہدات سے حاصل نہیں ہوتی، یہ اللہ کے چناؤ سے، اللہ کے استعفاء اور اختیار سے کسی کو نبی بنایا جاتا ہے۔ جس کو رب چاہے پیغمبر بنائے، وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ کہاں اس نے اپنی رسالت رکھنی ہے۔ تو اللہ نے چن لیا، ایک تو یہ بتایا، دوسرا اللہ نے وحی کے غور سے سننے کا حکم دیا، تیسری بات وحی میں کیا بتایا، اپنا تعارف کہ میں اللہ ہوں، پھر بتایا کہ میرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، پھر عبادت کا حکم دیا، میری عبادت کر، عبادت میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، پھر نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا، نماز کس لیے پڑھنی ہے، لذکری، میرے ذکر کے لیے، اس کا مقصد بھی بتایا، پھر اس دن کا تذکرہ کیا جس دن ہمارے عملوں کا حساب ہونا ہے کہ قیامت ضرور آ کر رہے گی، میں نے اس کو لوگوں سے چھپا کر رکھا ہوا ہے تاکہ ہر نفس جو محنت دوڑ دھوپ کرے گا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ یہ احکام دیے، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کچھ اور باتیں کی، دو معجزے دے دیے، ایک لاٹھی کے سانپ بننے کا اور ایک ید بیضا کہ اپنا ہاتھ جو ہے نا اپنے پہلو میں لگا کر باہر نکالیں گے تو چمکتا ہوا آئے گا، یہ معجزات دے کر حکم دیا، اذهب الى فرعون انه طغى، میرے موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ، وہ بڑا سرکش ہے، اپنے وقت کا طاغوت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دو دعائیں مانگی، قالا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہاں تک اب نے یہ دعا مانگی، ساتھ واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر والوں میں سے میرا ایک مددگار بھی بنا دے، ہارون اخی، وہ جس کو مددگار بنانا نا میرا بھائی ہارون ہو۔ ایک اپنے لیے دعا مانگی، ایک ساتھ اپنے بھائی ہارون کے لیے بھی دعا مانگی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کر لی، آگے جا کے فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تم نے سوال کیا ہے تمہیں عطا کر دیا گیا۔ پہلے اذهب کہا تھا، پھر آگے جا کے اللہ نے فرمایا اذهب انت واخوک، اذهب انت واخوک، تو اور تیرا بھائی دونوں جاؤ، بے آیاتی، میری آیات لے کر، تو اور تیرا بھائی دونوں جاؤ میری آیات لے کر، ولا تنیا فی ذکری، اور میری ذکر میں میرے یاد میں سستی نہیں کرنی۔ پہلے اذهب تھا، اب آگا اذهبا الی فرعون، دونوں بھائی فرعون کی طرف جاؤ، پھر جا کر دعوت دیتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا ہجرت کا حکم مل گیا اور موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت نکلے، جدھر جا رہے ہیں آگے دریا بہتا تھا، فرعون کو بھی پتہ چل گیا، لاؤ لشکر لے کے پیچھے چڑھا، تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ ہم تو مارے جائیں گے، آگے پانی ہے، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے۔ اللہ نے وہاں پر بھی ایک معجزہ دکھایا، پانی جو ہے اس کے اندر راستہ بنایا، پانی بڑے بڑے برف کے تودوں کی صورت میں سائیڈوں پہ کھڑا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام ساتھی لے کر پار چلے گئے۔ فرعون اور اس کا لاؤ لشکر جب اس راہ پر چڑھا، اللہ نے سب کو اس پانی میں ڈبو کر مار دیا۔ پھر میدان تی میرے آگے قرآن میں بڑی تفصیل ہے، سورۃ طٰہٰ میں بھی، سورۃ آراف کے اندر بھی۔ پھر وہاں جا کر کچھ عرصے بعد موسیٰ علیہ السلام بھائی ہارون علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا کر تورات لینے کے لیے گئے۔ پیچھے پر سامری نے اپنا کردار دکھایا، پھر موسیٰ علیہ السلام تختیوں پر لکھی تورات لے کر آئے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی فرعون کے ڈوبنے کے بعد۔ کب ملی؟ فرعون کے ڈوبنے کے بعد۔ تو آسمانی کتاب تو بعد میں ملی نا، تو اس سے پہلے کس وحی کی روشنی میں اور کون سی آیتیں لے کر دعوت دے رہے تھے؟ اذهب انت واخوک بآیاتی، تو اور
تیرا بھائی دونوں جاؤ میری آیتیں لے کر، تورات تو بھی آئی نہیں تھی۔ تو معلوم ہوا پہلے پیغمبر پر تورات آسمانی کتاب کے سوا بھی اللہ نے وحی فرمائی، اور اللہ نے ہمارے نبی سے کہا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے پہلے نبیوں کی طرف وحی تھی۔ جب وہاں کتاب کے سوا بھی وحی تھی تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس قرآن کے سوا بھی اللہ نے وحی کی ہے، جس کو حدیث و سنت کہتے ہیں، جس میں نے پہلے بتایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و سنت، قرآن و حدیث اللہ نے آپ کو وحی میں دیے۔ دوسری بات، فرعون کس وحی کا منکر ہو کر مرا؟ حدیث موسیٰ والی وحی کا کہ تورات والی وحی کا؟ حدیث موسیٰ کا منکر ہو کر مرا۔ آج بھی اگر کوئی قرآن کے سوا حدیث محمد کا منکر ہو کر مرتا ہے تو اس نے بھی راستہ فرعون والا ہی چنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا ہے وہ وہی ہے، کتاب اور سنت پر مشتمل۔ تو اہل حدیث تنہا وہ اس کائنات میں ہے جن کا دعویٰ ہے کہ دین کا ہر مسئلہ قرآن اور سنت سے ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، کوئی بڑا عالم ہے، کوئی چھوٹا عالم ہے، کوئی جلدی مسئلہ اخذ کر لیتا ہے، کچھ دیر سے اخذ کرتا ہے، لیکن ہوتا قرآن اور سنت سے ہے۔ امام ذہبی نے سیر و اعلام نبلاء میں امام بخاری کے حالات میں لکھا ہے، ان کا جو کاتب و وراق تھا امام بخاری نے ان کو کہا کل شیء یحتاج الیہ الانسان وهو الکتاب والسنہ، ہر وہ چیز جس کا انسان محتاج اور ضرورت مند ہے وہ کتاب و سنت میں ہے۔ تو ان کا ایک شاگرد وہی کہتا ہے او یمکن ذلک، امام صاحب کیا یہ بات ممکن ہے کہ جس مسئلے کی ضرورت پڑے قرآن و سنت سے ملتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر امام بخاری نے صحیح بخاری میں حل کر کے دیے، وہ مسئلے بھی سمجھائے جو چاروں اماموں نے صحیح طرح حل نہیں کیے۔ ایک مثال لیں، ایک نوجوان لڑکی نوجوان لڑکا شادی ہو گئی، کچھ دیر بعد وہ لڑکا لاپتہ ہو گیا۔ آج کا تو لاپتہ تو پتہ نہیں لگتا، راتوں کے وقت کوئی مخلوق آتی ہے اور اٹھا کر لے جاتی ہے، پر کوئی خبر نہیں کہاں پڑا ہوتا ہے۔ تو لاپتہ ہو گیا، کوئی اطلاع ہی نہیں ہے۔ تب وہ لڑکی کیا کرے؟ بھی نوجوان ہے، 16-18 سال کی لڑکی ہے، خامد لاپتہ ہو گیا، بڑا تلاش کیا، کوئی خبر ہی نہیں کہاں گیا۔ تو اگر وہ نیا نکاح کرنا چاہے، خامد کی اس کو حاجت اور ضرورت ہے، تو کیا کرے؟ یہ جو بشتی زیور ہم پڑھتے ہیں نا، جو ہم نے جہیز ایڈیشن بنا رکھا ہے، شادی میں عورتوں کو لڑکیوں کو دینا ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک باب ہے میاں کے لاپتہ ہونے کا بیان، میاں کے لاپتہ ہونے کا بیان۔ تو اس میں لکھا ہے کہ جس عورت کا خامد لاپتہ ہو جائے نا، تو خامد کی عمر جب تک 90 برس کو نہیں نہ پہنچتی، اتنی دیر تک اس کو نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے 90 برس کو جب عمر پہنچ جائے تو کوئی پتہ نہیں چلا ابھی تک، تو سمجھیں گے خامد فوت ہو گیا، 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارے، پھر نکاح کرنا چاہے تو کر لے۔ یہ کم از کم قول ہے۔ دوسرا قول فقہ حنفی کا یہ ہے کہ 120 سال تک عمر کو ہو جائے پھر نکاح کی اجازت ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس کے ہم عمر سارے آدمی مر جائیں، پھر لگائیں گے حکم یہ بھی مر گیا ہے، اب اس نے شادی کرنی ہے تو کر لے۔ اب بتائیں یہ کوئی معقول حل ہے؟ اتنی عمر کو عورت پہنچ جائے تو کیا وہ شادی کے قابل رہتی ہے؟ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ لکھ رہے ہیں جو کہتے ہیں ہماری فقہ عالمگیر ہے، ہر مسئلہ حل کرتی ہے۔ اب مولانا شریف تھانوی نے کتاب لکھی ہے الحیلۃ الناجزہ، ہیلہ ناجزہ، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اس مسئلے میں ہمارے بعد والے فقہاء نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو چھوڑ کر امام مالک کی فقہ پر فتویٰ دیا ہے۔ مالک نے لکھا ہے موطا میں 4 سال تک انتظار کرے گی، اگر وہ آدمی کوئی خبر مل گئی تو فابہا، کوئی پتہ نہیں چلا تو سمجھیں گے فوت ہو گیا ہے، 4 ماہ 10 دن عدت گزارے، شادی کرنا چاہے کر لے۔ دلیل کیا دی؟ ایک حضرت عمر کا فیصلہ ان کو پہنچا، اس کے مطابق فیصلہ دے دیا۔ امام بخاری نے کیا مسئلہ حل کیا؟ امام بخاری نے کہا 1 سال تک انتظار کرے۔ یہ تقی عثمانی صاحب ہے نا،
یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین رہے ہیں. ہماری جماعت کے عظیم محدث مولانا ارشاد القصری حفظہ اللہ بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر تھے. یہ واقعہ میں نے خود ان کی زبان سے سنا. فرمانے لگے جب یہ مسئلہ آیا نا زوجہ مفقود الخبر کا، تو سارے حنفی جو مولوی تھے کہنے لگے بھائی نا وہ 4 سال والا جو قول ہے نا اس پر مطابق سفارشات گورنمنٹ کو پیش کرتے ہیں. وہ اپنے فقہ کا نام ہی کوئی نہ لے. عصری صاحب کہتے ہیں میں نے کہا مفتی صاحب وہ 1 سال والا قول بھی ہے، اور آج کے دور میں وہ کافی ہے، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، اتنا میڈیا ترقی کر چکا ہے کہ آپ 1 سال مسلسل خبر روزانہ جو ہے نا شائع کیے رکھیں تو دنیا کے ہر کونے میں بات پہنچ جاتی ہے. تو سال بہت بڑا ہے، یہاں تو منٹوں سیکنڈوں میں خبر یہاں کی وہاں دنیا کے دوسرے کنارے تک چلی جاتی ہے. تو مسلسل 1 سال سارے میڈیا استعمال کرتے رہیں تو خبر تو پوری دنیا میں پھیل جائے گی. اگر کہیں کسی دنیا کے کسی کونے میں وہ حیات یا زندہ ہوا تو کوئی نہ کوئی خبر مل ہی جائے گی. تو کہتے مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا عصری صاحب یہ قول کہاں ہے؟ کہنے لگے بخاری میں ہے. کہتے ہیں لاؤ بخاری. جی بخاری لائے گی. عصری صاحب نے بخاری شریف کھول کے ان کے آگے رکھ دی. لو حضرت پڑھو. جب پڑھا نا تو عصری صاحب کہتے ہیں کہ جو 4 سال والا قول ہے نا اس کے پیچھے کسی نبی پاک کی حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے. صحابی کا قول ہے نا، تو اس حدیث کی پشت پر کتاب و سنت سے استدلال ہے. اس لیے جو لقطہ ہے نا، لقطہ کسی کی کوئی چیز گر جائے تو گری پڑی اٹھانا، تو کہتے ہیں لقطہ کا اطلاق انسان کے اوپر بھی ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے تابوت میں رکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا. بہن پیچھے پیچھے دیکھتی چلی جا رہی ہے. جب فرعون کے محل کے پاس سے گزری تو قرآن نے کہا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ. تو اس لقطے کو آل فرعون نے لے لیا. فَالْتَقَطَ لقطہ بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام گرے ہوئے تھے نا، اٹھا لیا. تو انسان کے اوپر لقطے کا اطلاق ہوا. اور یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر اس کے بارے میں کہنے چلو قتل تو نہ کرو، کنویں میں پھینک دو. یلتقطہ بعض السیارہ، یلتقطہ بعض السیارہ. کوئی قافلے والے آئیں گے تو اس کو لقطہ بنا لیں گے، گرے ہوئے اٹھا کے لے جائیں گے تو بچ جائے گا، چلو ہماری نظروں سے دور ہو جائے گا. یلتقطہ. تو لقطہ کا اطلاق قرآن میں 2 جگہ پر موسیٰ علیہ السلام پر بولا گیا اور یوسف علیہ السلام پر. تو انسان پر بھی لقطہ کا اطلاق ہوتا ہے. تو کہنے لگے امام بخاری نے لقطے والی حدیث ذکر کی ہے. اگر کسی کا کوئی لقطہ کوئی چیز گر جاتی ہے 1 سال تک اعلان کرو. اگر وہ مالک آ جائے تو اس کو دے دو، نہ آئے تو استعمال کر لو. تو کہتے امام بخاری نے یہاں سے اخذ کیا جب انسان بھی لقطے کے اندر آتا ہے نا تو سال تک انتظار کرو. اور پھر آج کے دور میں جو اعلان اگر سارے میڈیا استعمال کریں تو کہاں کہاں تک خبر چلی جاتی ہے. تو کوئی سال بعد بھی پتہ نہ چلے، سمجھو فوت ہو گیا، 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارو تو اس کا نکاح کرنا چاہتی ہے کر تو کہتے کتاب اور سنت میں کون سا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوتا. صرف سمجھنے والے غور کرنے والے لوگ چاہیے کتاب و سنت پر. تو اہل حدیث کتاب اور سنت کو ہی اساس اور بنیاد رکھتے ہیں، اور لوگوں نے کتاب اور سنت کے مقابلے میں اپنے اپنے اماموں کے اقوال کو رکھا ہوا ہے. اصل ان کے نزدیک قول امام ہے. اگر وہ امام کے قول کے مطابق کوئی آیت ہے، حدیث ہے، صحابی کا اثر ہے تو قبول ہے. قول امام کے خلاف خواہ قرآن ہو، خواہ صحیح حدیث ہو، خواہ صحابی کا قول ہو، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. میں آپ کے یہاں گجرات کی مثال دیتا ہوں. یہ مفتی احمد یار خان صاحب گجراتی کی کتاب ہے جاء الحق، تقلید کا باب اٹھا کر دیکھ لو. اس میں لکھا ہے انہوں نے 4 اماموں سے باہر نکل کر بات کرنا گمراہی ہے، اور اگرچہ وہ بات قرآن کے مطابق ہو یا صحیح حدیث یا قول صحابی کے موافق ہو. پھر کہتے ہیں قرآن و حدیث کے ظاہری معنی لینا کفر کی جڑ ہے. تو کہتے ہیں امام سے باہر نکل کے قرآن بھی نہیں ماننا، صحیح حدیث بھی نہیں ماننی. لیکن میں بعض اوقات کہتا ہوں کہ مولوی اپنی ضرورت پڑتی ہے تو وہ قول امام بھی چھوڑ جاتا ہے، اس وقت پر کسی اور امام کے پیچھے لگ جاتا ہے.
میں عام طور پر سمجھانے کے لیے یہ مثال دیتا ہوں کہ فقہ حنفی میں دینی کاموں پر اجرت لینا حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے ان کے تلامذہ ہیں اور 3 صدی ہجری تک کوئی حنفی اس کا قائل ہی نہیں ہے، تو پچھلوں نے آ کر کیسے فتویٰ دے لیا؟ اب مقلد ہے نا پچھلے، کیونکہ ان کے امام تو ایک ہی ہے نا، امام جس کی پیروی کرتے ہیں، مجتہد مطلق وہ صرف امام ابو حنیفہ کو سمجھ کر ان کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اب بعد والے تو سارے مقلد ہیں۔ اب مقلد فیصلہ کرتا ہے کہ میرے امام کا یہ قول درست نہیں ہے، اس لیے ہم نے امام کا قول چھوڑ کر امام شافعی کے قول پر فتویٰ دے لیا ہے۔ یہ بذل المجہود فی حل ابی داود جو کتاب ہے ان کی، اس کے اندر لکھا ہوا۔ تو سوچنے کی بات ہے، اپنی بات آئے تو پھر ان کو راہ مل جاتی ہے، لیکن عوام کو اسی بات پہ لگا رکھا ہے، بس جو امام صاحب نے سمجھا وہ ہم تو نہیں سمجھ سکتے۔ بھئی امام کی جانے بلا خواہ امام کے خوابوں میں بھی وہ روایت نہ آئی ہو جو یہ گھڑ کے ان کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ کا تو یہ قول ان کی خود اپنی فقہ کی اصول کی کتابوں میں ہے۔ جب مدرسے سے مولوی بن کر نکلتا ہے نا 8 سال، پھر کسی کو مفتی بنانا ہو، 2 سالہ کورس ہے ان کے ہاں، اس میں فتویٰ نویسی کے متعلق ایک کتاب پڑھاتے ہیں علامہ ابن عابدین شامی کی، شرح رسم عقود المفتی، جس میں فتوے کے آداب، مفتی کن چیزوں کا لحاظ رکھے گا، فتوے کی کتابیں کون کون سی سامنے ہوں گی، کون سی ظاہر و روایہ ہیں، کون سی غیر ظاہر و روایہ ہیں، کس پر اعتماد کرنا ہے کس پر نہیں کرنا۔ تو اس کے 2 مشہور اردو میں ترجمے ہیں، ایک کا نام ہے آپ فتویٰ کیسے دیں، اور دوسری کتاب کا نام ہے فتویٰ نویسی کے رہنما اصول۔ تو اس کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول لکھا ہوا ہے، لا یحل لأحد ان یفتی بکلامی ما لم یعرف دلیلی، جب تک کسی شخص کو میری دلیل کا علم نہ ہو اس کو میرے قول پر فتویٰ دینا حلال ہی نہیں ہے۔ وہ تو کہتے فتویٰ بھی دینا ہے نا میرے قول پر، پہلے میرے قول کی دلیل دیکھو، دلیل موجود ہے فتویٰ دے لو، دلیل موجود نہیں ہے فتویٰ دینا حلال ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دلیل کی پیروی کرو، دلیل کتاب و سنت ہے، قرآن اور حدیث ہے، قرآن و حدیث میں جس کی بات ملتی ہے قبول کر لو، اس کے خلاف کسی کی بھی اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو معذور سمجھو اور دلیل بناؤ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات کو بنیاد بناتے تھے اور فوراً مان جاتے تھے۔ ابو داود میں حدیث ہے، جمعے کے باب میں آپ خطبہ دے رہے تھے، وہ باہر دروازے کے پاس کچھ لوگ کھڑے تھے، فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابہ جہاں جہاں تھے بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام کی نگاہ ایک صحابی پر پڑی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دروازے میں بیٹھے ہوئے۔ پوچھا ابن مسعود یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ نے کہا تھا نا بیٹھ جاؤ، میں ادھر تھا، ادھر ہی بیٹھ گیا۔ صحابی نے آپ کا حکم سن کر آگے بڑھ کے آنا بھی گوارا نہیں کیا، فوراً عمل کیا۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ تو اللہ کے نبی کو جو کام کرتے دیکھا یا جو آپ نے امر فرمایا انہوں نے اس کی پیروی کی ہے۔ یہ ایک سوال بھائی نے کہ بینک سے گاڑی قسطوں پہ لینا، تو بینک کا نظام، کوئی بھی بینک ایسا نہیں ہے جو سود سے پاک اور مبرہ ہو، اور قسطوں کا خاص طور پر مسئلہ اس سے ہٹ کر ہو تو اہل علم میں اختلافی ہے۔ تو کچھ ہمارے علماء وہ دلیل کی بنیاد پر ہی اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، وہ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں جو ابو داؤد میں ہے، من باع بیعتین فی بیعۃ فلہ اوکسہما او الربا، جو بندہ ایک چیز کی 2 قیمتیں مقرر کرتا ہے اس کے لیے دونوں میں سے یا تو کم قیمت ہے یا ربا اور سود ہے۔ تو اگر مثلا ایک قیمت 100 بتائی، ایک 150، تو یا تو کم لے گا 100، تو یا پھر ربا سود لے گا جو اوپر 50 روپے لگا دیے ہیں۔ تو یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ قریب دور میں ہمارے استادوں میں افضل عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ سب نے یہ تفصیل سے لکھا ہے۔ کچھ علماء اس طرف چلے گئے کہ اگر 2 قیمتوں میں سے نقد یا ادھار ایک قیمت طے کر لی تو پھر وہ 2 قیمتیں رہی نہیں ہیں، تو اس لیے خواہ وہ قیمت زیادہ لگی ہو یا کم لگی ہو تو جائز سمجھتے۔ میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، جب علماء میں حلال اور حرام کے درمیان اختلاف ہو جائے
تو حرام سے بچنے کے لیے ضروری ہے اس کام کو ترقی کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈالتی ہے اس کو چھوڑ دیجئے اور اسے اختیار کیجئے جو شک میں نہیں ڈالتی۔ ہم بستری کے بعد سونے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے؟ سونے سے پہلے ضروری نہیں ہے، فجر کی نماز سے پہلے ضروری ہے، تاکہ آپ کی نماز نہ رہ جائے۔ فوراً کر لیں تو زیادہ بہتر کہہ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہہ سکتے۔ ضروری ہے کہ آپ کی نماز نہیں رہنی چاہیے، فجر کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لو۔ کیا حافظ کا درجہ محدث سے زیادہ ہے؟ یہ اصطلاحات جو اہل علم نے بنائی نا، اس میں حافظ حدیث اور محدث میں فرق کیا گیا ہے۔ حافظ حدیث تو جس کو جو 1,00,000 کے قریب حدیث کا ذخیرہ حفظ ہو اور اس کے حافظے میں جو روایتیں ہیں نا وہ زیادہ ہوں اور کوئی رہ گئی ہو تو وہ خال رہی ہوں۔ اور محدث کا اطلاق جو ہے وہ عام طور پر آج کے دور میں بھی صرف اب رہ گیا حدیث پڑھنے پڑھانے والا بندہ جو حدیث کا استاد ہے اس کو محدث کہہ دیتے ہیں۔ پرانے دور میں بعض نے حاکم اور حافظ اس کے لیے 3,00,000 کا لکھا اور محدث کے لیے 1,00,000 کا۔ یہ اقوال ہی ہیں علماء کے۔ لفظی طور پر تو جو حدیث یاد کیے ہوئے ہے وہ حافظ حدیث ہے، حدیث بیان کرتا ہے اپنی سند کے ساتھ، وہ محدث ہے۔ رفع دین پر تھوڑی بات کریں میرے بھائی، بے شک زیادہ کروا لو، بس علماء اور بھی ہیں۔ تو موٹی سی بات ہے، کوئی حدیث کی کتاب، میں نہیں کہتا بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارقطنی، بہقی، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں نا، اور اس میں باب یہ ہو باب و صفات صلاۃ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت اور صفت، تو کوئی بھی کتاب لے آؤ اس میں رفع دین والی حدیث ضرور ملے گی آپ کو۔ اور دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہو کر آخری نماز جس ہستی نے پڑھی ان کا نام ہے عبداللہ بن عثمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیق اکبر، بخاری میں حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو ابو بکر صدیق نے نماز شروع کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہو گیا، آپ حضرت علی اور عباس کا سہارا لے کر آئے اور صفوں کے اندر سے ہوتے ہوئے ابو بکر صدیق کی بائیں جانب آ کر بیٹھ گئے۔ تو بائیں طرف امام ہوتا ہے، دائیں طرف مقتدی ہے، باقی سارے صحابہ پیچھے کھڑے تھے۔ یہ حدیث اتنی بات بتا رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کھڑے ہونے والے ابو بکر صدیق تھے، باقی سارے پیچھے تھے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور حدیث پر غور کرو، سنن کبریٰ بہقی میں المہذب جو امام صاحبی کی ہے اس میں، تفسیر سالبی میں، اور جز حدیث کا ایک ہے الابدوی، جز الابدوی اس میں بھی ہے۔ اور حنفی حضرات نے جو نصب الرایہ کی تحقیق کی ہے، ان کی مجلس علمی نے، انہوں نے بھی حاشیے میں وہاں یہ حدیث ذکر کی۔ کافی لمبی حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ صحابی ہیں، انہوں نے نماز شروع کی، رکوع گئے، رکوع سے اٹھے، رفع الیدین کیا۔ ان کے شاگرد عطا بن ابی رباح نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا صلیت خلف ابی بکر، میں نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو جب انہوں نے نماز شروع کی تو رفع دین کیا، رکوع گئے پھر بھی کیا، رکوع سے سر اٹھایا تو پھر بھی کیا۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے بھی رکوع جاتے اٹھتے شروع میں رفع دین کیا۔ تو اس حدیث کو نقل کر کے یہ جتنے میں نے ذکر کی ہے، امام بہقی نے بھی، امام ذہبی نے بھی، بلکہ حافظ ابن حجر نے بھی، اور حنفیوں کی جو مجلس علمی ہے انہوں نے بھی آگے حکم لگایا رجالہ ثقات، اس کے اندر جتنے راوی ہیں سارے قابل اعتماد ہیں اور عملاً نماز پڑھ کے دکھا رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر جب رفع دین کرتے ہیں تو اگر نبی پاک نے ترک کی ہوتی تو سب سے زیادہ نزدیک تو انہوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی، تو پھر وہ آپ کی وفات کے بعد نہ کرتے۔ ان کا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر تک عمل رہا ہے۔ کسی بھائی نے گھر میں کھانے پر کل فلق پڑھ کر بھیجا تو کھانا کیسا، یہ عمل کیسے ہے؟
موٹی سی بات ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، امی عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے۔ جب اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا تو کوئی آپ کو ایسا کر کے بھیج دیتا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہا اس کو رکھ لو، فہو رد، اس کو واپس کر دو، تو وہ قابل استعمال نہیں ہے۔ اور یہ ویسے بھی رسم ہی ہے، یہ رسم ہے اور ہندوؤں سے مسلمانوں میں داخل ہوئی ہے۔ ہندوؤں نے ایک طریقہ رکھا ہوا تھا، تحفۃ الہند کتاب کا نام ہے، لکھنے والے عبداللہ مالیر کوٹلوی ہیں، وہ پہلے ہندوؤں کے پنڈت تھے، پھر مسلمان ہو کر عالم بنے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہندو ہو کر جو وہ کام کرتے تھے تو مسلمان بھی وہی کیے جا رہے ہیں، پھر انہوں نے اصلاح کے لیے یہ کتاب لکھی، نام رکھا تحفۃ الہند۔ اس میں لکھا ہے انہوں نے جب ہندوؤں کا کوئی مر جاتا تھا وہ کھانا پکاتے تھے، کھانے کا نام سراد رکھا ہوا تھا۔ جب کھانا وہ سراد پک کر تیار ہو جاتا تو مذہبی لیڈر جو پنڈت ہے اس کو بلاتے تھے، وہ پھر کھانا سامنے رکھ کر اس کھانے کے اوپر جو ان کی ویدیں ہیں نا کتاب، تو وہ وید پڑھتا تھا اس پر، اس کے بعد اس کو بانٹتے تھے۔ تو مسلمانوں نے ان کی دیکھا دیکھی، انہوں نے بھی مرنے والے کی موت کے بعد کھانا پکایا، انہوں نے نام سراد رکھا، انہوں نے تبدیل کر کے ختم شریف کہہ دیا۔ انہوں نے مذہبی لیڈر پنڈت بلایا، ان کے پاس چونکہ پنڈت نہیں مولوی ہے اس کی جگہ پر، پنڈت کی جگہ مولوی کو رکھ لیا۔ انہوں نے مذہبی کتاب وید پڑھی، ان کے پاس قرآن ہے، انہوں نے قرآن پڑھا، نام بدلے ہیں، کام وہی ہیں سارے۔ ویسے نا سلطان باؤ کہہ گئے پڑھ پڑھے حافظ کرن تکبر، ملا کرن وڈیائی ہو، گلیاں دے وے پھرن نمانے بغل کتاباں چائی ہو، جتھے ویکھن چنگا چوکھا اوتھے پڑھن کلام سوائی ہو، دوئی جہانی کٹھے باہو جنہ کھادی ویچ کمائی ہو۔ دکاندار کو منافع کس حساب سے لینا چاہیے؟ منافع کی حد شریعت نے مقرر نہیں کی۔ جہاں پر بائع اور مشتری، خریدار اور بیچنے والا سودا کر کے جھگڑ کے راضی ہو جاتے ہیں تو وہ ادھر ہی بیع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی کو ایک دینار دے کر بھیجا کہ جاؤ تم بکری خرید لاؤ، تو وہ صحابی بازار گئے، ایک دینار کی 2 بکریاں خرید لی، پھر واپسی پر ایک بکری 1 دینار کی بیچ دی، دینار بھی لے آئے اور بکری بھی لے آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینار بھی دیا اور بکری بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا اچھا تاجر ہے، مٹی کا کام کرے تو وہ بھی اس کو نقصان نہیں دے گی۔ تو صرف یہ کہ جھوٹ سے بچے، اور جہاں کوئی لینے والا بھی تو اندھا نہیں نہ ہوتا، اس نے بھی غور و فکر کر کے سوچو بچار چیز اچھی طرح پرکھ کر لینی ہوتی ہے۔ تو نفع کی حد مقرر نہیں ہے، خواہ نفع لے نہ لے، سستی بیچ دے، چیز اس کی یا ریٹ اس نے دینا ہے، لینے والا جو ہے وہ غور و فکر کرے، چیز کو ٹٹولے، دیکھے، پرکھے، اس کو پسند آتی ہے تو لے، نہیں آتی تو نہ لے۔ کتنے سفر پر نماز قصر کر سکتا ہے اور عورت کتنا سفر بغیر محرم کے کر سکتی ہے؟ مولوی صاحب کتنی دیر لانی، پھر میں نہ کہ بہت ٹائم لگا، شیخ بھی آئے بیٹھے۔ چلو بھائی یہ آخری ہیں 2 سوال۔ کتنے سفر پر قصر کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً تو تعین موجود نہیں ہے، فعلاً جو آپ سے آیا ہے وہ 3 فرسخ کا آیا ہے، 3 فرسخ پر آپ قصر کرتے تھے، یہ صحیح مسلم حدیث ہے۔ تو 3 فرسخ کا جو کلومیٹروں میں 2 ہمارے کبار محدثین نے مسافت نکالی ہے، جن میں حافظ عبد المنان نورپوری صاحب کے احکام و مسائل، علامہ البانی کا سلسلہ صحیحہ، تو دونوں نے 22-23 کلومیٹر کے قریب ذکر کیا ہے۔ اتنا سفر ہو یا اس سے اوپر جانا ہو تو پھر نماز قصر پڑے گا، اور اگر اتنا یہ سے اوپر سفر ہے، بستی سے بھی کلومیٹر ہی پیچھے باہر کیوں نہ نکلا ہو، سفر آگے جاری ہے تو نماز کا ٹائم ہو گیا تو قصر پڑھ سکتا ہے، اور واپس آنے تک مسافر ہے۔ یہ امام ابن منذر الاوسط، یہاں 5 جلدیں پڑھی ہیں اس کی، نکال کے دیکھ سکتے ہیں، سفر کے مسئلے میں حدیث لائے ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من اہلہ کان یصلی رکعتین حتی رجع،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے گھر سے باہر چلے جاتے تھے تو واپس آنے تک 2 رکعتیں ہی پڑھتے تھے. اور عورت کتنا سفر بغیر محرم کے کر سکتی؟ جس کو سفر کہیں گے وہ محرم کے بغیر کر ہی نہیں سکتی. لا تسافر المرأۃ بدون محرم، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے. ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کر آیا، انسان یا جن؟ ایک بات تو مفسرین نے جو اس کی تفسیر میں ذکر کی ہے وہ آصف بن برزخیہ کا نام لیتے ہیں. اچھا، اب یہاں لوگ کہیں گے جی اتنی بڑی طاقت اس میں کہ آنکھ جھپکنے سے لے تو ولی کر سکتا تو نبی کیوں نہیں کر سکتے؟ ہاں، تو اس کی تفسیر آپ نے دیکھنی ہو. احمد رضا کا جو ترجمے پر وہ مراد آبادی کی تفسیر ہے نا، تو اس میں انہوں نے اس کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تو اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں وہ تخت وہاں پہنچ گیا، اور اس کو کوئی اسم اعظم یاد تھا جس سے اللہ فوری دعا قبول کر لیتا تھا. تو دعا کرنا بندے کے بس میں ہے اور قبول کر کے پہنچانا اللہ کا اختیار ہے. تو یہ دعا ماتحت الاسباب ہے، اور تخت کو وہاں سے آنکھ جھپکنے سے پہلے پہنچانا یہ ما فوق الاسباب ہے. دعا انہوں نے مانگی، پہنچا اللہ نے دیا. تفسیر نعیم الدین مراد آبادی پڑھ لیں. تو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کرامت جو ہے اس میں ولی کا دخل نہیں ہوتا. ولی کی بزرگی ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ، کیونکہ عامر رضا نے بھی لکھا ہے کہ جس میں کسب کا، بندے کے عمل کا دخل ہوتا ہے وہ کرامت نہیں ہوتی، وہ بھانمتی کا تماشا ہوتا ہے. ایک انگریزی زبان بولنے مسلمان جو عربی میں نماز نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے کوئی رہنمائی؟ بالکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جن کو بھی نماز نہیں آتی تھی تو تسبیحات جو ہے نا وہ بتا دی تھی. تو جب تک اس کو نہیں آتی نا اتنی دیر آسانی سے جو تسبیحات آتی ہے یاد کر کے چھوٹی چھوٹی پڑھے، پھر تعلیم لے. وہ جب تعلیم لے گا تو نبی علیہ السلام کے طریقے پر اس کو سکھا دی جائے گی. انگریزی زبان ہے تو کیا اس کو عربی آ نہیں سکتی؟ قرآن سنت کے الفاظ اتنے آسان ہیں کہ بڑی آسانی سے لوگ سیکھ سکتے ہیں. رسول پاک کے زمانے میں جو اجمی لوگ مسلمان ہوئے، فارس سے آئے، تو اللہ کے نبی سے سیکھا اور ساری وہ عربی زبان میں ہی پڑھتے تھے اور یاد کرتے تھے. اور ایسے لوگوں پر بڑا تعجب ہے جس طرح کے سوال کرتے ہیں. نماز تو ان کے ہاں غیر عربی میں بھی ہو جاتی ہے. امام محمد کی کتاب جو ہے جامع صغیر، اس میں صاحب لکھا ہوا ہے اچھی طرح عربی جانتا بھی ہو تو پھر دوسری زبان میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن دیکھو خطبہ جو ہے نا اس کے لیے قائل نہیں ہے کہ یہ کسی اور زبان میں ہو سکتا ہے. خطبے کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، تو انسانوں کی جو بولی ہے اسی میں بولا جائے تو ان کو سمجھ آئے نا خطبے کی. تو خطبے کے لیے عربی کی قید لگائی ہوئی ہے، اور جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اس کے لیے وہ ہر طرح کی بولی لگا دی ہے. حالانکہ عبادات تو اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں، اور جیسے سکھائی ہیں اسی طرح ہی پڑھنی ہے. ام لم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یاذن بہ اللہ، کہ اللہ کے ساتھ ان کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے عبادت کے طریقے وضع کر رکھے جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی. عبادت کے طریقے کے لیے اللہ کی اذن ضروری ہے، جو اللہ نے بتایا اس کے لیے دلیل چاہیے. تو عبادت عربی میں سکھائی. جو معذور ہوتا ہے کسی بھی جگہ پر تو عذر والا ویسے ہی مستثنا ہوتا ہے. دیکھو نا، سور کھانا، خنزیر کھانا حرام ہے، لیکن ایک بندہ معذور ہے، ایسی جگہ پر پھنس گیا ہے، کھانے کو کچھ نہیں، جان نکل رہی ہے، تو اس کو اتنا خنزیر بھی دینا کھانے کے لیے جائز ہے جس سے جان بچ جائے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. لیکن یہ اجازت نہیں ہے خنزیر مارا تو تھوڑا سا گوشت کھانے سے جان بچ گئی تو باقی کی دکان ڈال کے بیٹھ جائے. ایسا نہیں ہے. غیر باغ ولا عاد، نہ وہ حرام طلب کرنے والا ہو، نہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والا. جتنی حاجت ہے جس سے وہ حاجت مٹ سکتی ہے اتنی اسلام نے اجازت دی ہے. تو جب تک اس کو عربی زبان میں نماز کا طریقہ آ نہیں جاتا، سیکھنے کی کوشش کرے، اتنی دیر تک وہ معذور ہے. وہ جس بھی صورت میں پڑھتا ہے پڑھ سکتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.